ہاتھیوں والے سال سے 15 سال پہلے 1 جمادی الثانی بمطابق 9 دسمبر مکے میں حضرت خویلد اور ان کی زوجہ فاطمہ کے گھر اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ظہور کر دیا۔ آپ کے والد تجارت کیا کرتے تھے اور عرب میں اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ عرب میں ہر شخص آپ کے خاندان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آپ کی رہائش مکے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ پہلی وہ عورت تھی جس کو ملکۃ العرب کا لقب ملا۔ آپ نہایت ہی سخی، رحم دل اور غریبوں سے پیار کرنے والی تھی۔ یتیموں پہ مہربانی کرنا آپ کی فطرت میں شامل تھا۔ عام الفیل سے تقریباً 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی جس میں آپ کے بابا شہید ہو گئے اور ساری تجارت کی ذمہ داریاں آپ کے سر آ پڑی۔ جیسے کہ عرب میں عورت کا تجارت کرنا اس دور میں بڑا مشکل تھا، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے توسط سے یہ کام انجام دیتی رہی۔ تھوڑا سا وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیق، طہارت اور امانت داری کے قصے پورے عرب میں پھیلتے رہے۔ اس بات کا علم جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ سے بڑھ کر امین اس سرزمین پہ کوئی نہیں، آپ آئیں اور تجارت کے معاملات سنبھالنے میں میری مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے رحمت سے بھرے ہوئے قدم لے کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مدد کرنی چاہی تو اللہ کے کرم سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پہلے سے 10 گنا زیادہ فائدہ پہنچنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ممالک کی طرف تجارت کا سامان لے کے جاتے اور امانت داری سے آ کے اس کا حساب دیتے۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے تقریباً 2 ماہ 25 دن بعد آپ نے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تو اللہ کے محبوب اس پیغام کو لے کے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے 596 عیسوی میں حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بی بی سیدہ خدیجہ سے کروایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے محبوب کو اللہ نے 606 عیسوی بمطابق 20 جمادی الثانی 18 دسمبر کو ایک بیٹی عطا کی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عورتوں کا سردار قرار دیا اور اللہ نے فاطمہ کے نام سے نواز دیا، یعنی دوزخ کی آگ سے بچانے والی۔ اس دور عرب میں یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی دائی کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ دودھ پلائے، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمہ زہرا سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پیاری بیٹی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا دودھ پلایا اور اپنے ساتھ رکھا۔ بی بی فاطمہ زہرا سارا دن اپنی ماں خدیجہ اور اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو گھر میں بی بی فاطمہ زہرا سارا دن اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی۔ ہر 2 پل کے بعد اپنی والدہ سے پوچھتی رہتی تھی کہ میرے بابا محمد کب آئیں گے، میرے بابا محمد کب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کا عالم یہ تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا جب بھی آتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بی بی خدیجہ پوچھتی کہ اے اللہ کے محبوب، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے احترام کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے یہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، اور اس کی نسل سے اللہ میرے دین کو فراوانی بخشے گا، میری نسل کو قائم رکھے گا۔ بی بی خدیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کے غار حرا کی طرف جاتی تھی تو بی بی فاطمہ زہرا بھی کہتی تھی ماں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گی۔ تو بی بی خدیجہ کہتی تھی کہ اے فاطمہ تم بہت چھوٹی ہو، یہ پہاڑ بہت اونچا۔ بس آپ کی عمر مبارک 5 سال تک پہنچی تو اللہ نے اپنے محبوب پہ پہلی وحی کو نازل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وحی جب نازل ہوتی آپ گھر آ کے تذکرہ کرتے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے وہ الفاظ جو اللہ سے ان کو ملے تھے
वो याद करके उस वक्त के जो बच्चे थे उनको फख्र से सुनाती रहती थी। बस जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ मेरे महबूब बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और तू मोहम्मद उसका रसूल है, बस ये ऐलान हक सुनना था। अरब के सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, सिवाय कुछ के आपके खानदान की तौहीन करने लगे, आपको पत्थर मारने लगे। जैसे कि आपकी ज़ौजा मलिकतुल अरब थी, अरब की सबसे अमीर औरत। सैकड़ों लोग आपके मकरूज थे जो आपसे कर्जा लेके तिजारत किया करते थे। आपने ये कहा कि जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाएगा मैं अपना कर्जा माफ कर दूंगी। तारीख में लिखा काफी लोगों ने इसलिए इस्लाम कबूल किया ताकि उनका कर्जा माफ हो सके। यहाँ तक कि बीबी खदीजतुल कुबरा की पूरी दौलत खत्म हो गई, लेकिन अरब की दुश्मनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न रुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर जाते तो अरब के लोग आपको पत्थर मारते, तो हजरत अबू तालिब ने हजरत इमाम अली पे ये फर्ज कर लिया कि जहाँ जहाँ मोहम्मद जाए तुम उसके साथ जाओ, जो मोहम्मद की तौहीन करे तुम उसके हाथ पांव तोड़ दो, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन है। तो बचपन से ही इमाम अली रसूलुल्लाह के मुहाफिज बन के जमीन पे चलने लगे और यूं बुग़्ज़ अली का आगाज हो चुका। लोग कहते थे कि अगर अली ना होते तो हम मोहम्मद को खत्म कर देते, अगर अली का बाबा अबू तालिब ना होता तो हम मोहम्मद को खत्म कर देते। जब भी रात होती तो हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रसूलुल्लाह को मुख्तलिफ जगहों पे सुलाया करते, कभी उनके हुजरे में अपने बेटे अली, कभी अपने बेटे तालिब, कभी अपने बेटे अकील, कभी अपने बेटे जाफर को सुलाया करते, ताकि मर जाएं तो मेरे बेटे मर जाएं लेकिन अल्लाह के रसूल पे खरोंच भी ना आए। बस बीबी फातिमा ज़हरा अपने बाबा के लिए जमाने का बुक्स देखती रही और वक्त गुजरता रहा। यहाँ तक कि उस वक्त अरब के जो अमीर अशखास थे उन्होंने बैठ के एक फैसला किया कि कोई भी अबू तालिब और उनके खानदान जो मोहम्मद का साथ देते हैं इनसे ना कोई रिश्ता रखेगा, ना कोई रिश्ता करेगा, ना कोई खाने को देगा, ना कोई खाने का पूछेगा। बस सारा अरब दुश्मन हो गया। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने थोड़े से खानदान जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इब्ने अबी तालिब, बीबी खदीजा, बीबी फातिमा, आपके फर्जंद, इन तमाम को लेकर शेब अबी तालिब में आ गए। शेब कहते हैं पहाड़ी के घेरे को, यानी ऐसी जगह पे आ गए जिस जगह 3 तरफ से पहाड़ी थी और 1 तरफ से रास्ता, ताकि अगर कोई मोहम्मद पे हमला करे तो सबसे पहले अबू तालिब का खानदान अपनी जान मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दे। वो दौर आपके खानदान के लिए बड़ा महाल और सख्त था। जो थोड़ा बहुत माल भेड़े हज़रत अबू तालिब रखते थे या बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास थी, वो सब 1 साल में खत्म हो गई। बस बच्चे भूख से रोने लगे, कभी घास खाते हैं, कभी दरख्त के पत्ते, भी कहीं से थोड़ा सा अनाज मिल जाता था तो थोड़ा थोड़ा करके खा लिया करते थे। वो मासूम बच्चे, वो बीबी फातिमा ज़हरा, वो इमाम अली, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलिकतुल अरब बीबी खदीजतुल कुबरा फाके खाते रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह के पैगाम को बुलंद रखा। 3 साल शेब अबी तालिब में गुजार दिए। तारीख ने लिखा हर रात भूख से बच्चों के रोने की आवाज से फिजा गूंज जाती थी, लेकिन कोई भी अबू तालिब के खानदान, अल्लाह के महबूब के खानदान को कुछ नहीं देता था। जब भूख से बड़ों का हौसला पस्त होता था तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने छोटे छोटे कदम लिए सबके पास जाती थी और कहती थी, मैं तो सबसे छोटी हूँ, मैं अल्लाह के दीन के लिए भूखी रहकर खुश हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस भूख का अजर अल्लाह अपनी रहमत से देगा। उस छोटी बच्ची फातिमा का जब ये ईमान देखते थे तो सबका ईमान ताज़ा हो जाता था। एक दिन मुत्ता बिन अबी ने कहा कि ऐ मोहम्मद, तुम अपने आप को अल्लाह के रसूल कहते हो, कोई ऐसी चीज बताओ अगर वो सच हुई तो हम ये सारी सख्तियां तुमसे हटा देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो मुआहिदा लिखा था जाओ उसको देखो, उसको दीमक ने खा लिया है, सिर्फ अल्लाह का जो नाम लिखा है वो बाकी है। तो हजरत अबू तालिब और तमाम कबाइल के सरदार जब उस संदूक को खोल के देखते हैं तो वाकई उस तहरीर को दीमक ने खा लिया था और अल्लाह का नाम बाकी था। उसमें से 5 उसी वक्त
वक्त ایمان لے کے آئے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب نے کہا نہیں یہ جادو ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ جو سختی آیت تھی وہ ختم کی گئی اور آپ پھر سے اپنے خاندان کو لے کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ بس شیب ابی طالب کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ابھی بی بی فاطمہ زہرا بھوک و پیاس و اپنے بابا کے لیے لوگوں کے طعنے سن ہی رہی تھی کہ حضرت ابو طالب کی رحلت کے 3 دن بعد بی بی فاطمہ کی ماں اور اللہ کے محبوب کی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی مسلسل بھوک برداشت نہ کرنے کی وجہ سے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ کے محبوب نے اس سال کو دکھ کا سال قرار دیا۔ بس دن بدن مکے کے لوگ محمد مصطفیٰ اور آل محمد پہ ظلم کرتے رہے، کبھی فاطمہ پہ ہنستے ہیں، کبھی علی پہ ہنستے ہیں، کبھی محمد کو پتھر مارتے ہیں تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچرا پھینکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی معجزات دکھائے لیکن کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ آپ کو جادو کر کے تانے دینے لگے لوگ۔ بالآخر لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس محمد کو قتل کر دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکم نازل ہوا کہ اے محمد تم ہجرت کرو۔ تو اللہ کے محبوب نے علی کو بلایا اور کہا اے علی آج رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ، کیونکہ ایک مکے کے کافر مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے، اور صبح اٹھ کے یہ جو امانتیں لوگوں کی ہیں یہ دے کے میری بیٹی فاطمہ اور اپنی ماں فاطمہ کو لے کے میرے پاس آؤ۔ تو بس ہزاروں تلواروں کا خوف نہ کرتے ہوئے امام علی بے خوف و خطر بستر رسول پہ سوتے ہیں، اور وہ کفار جب قتل کرنے کے لیے آتے ہیں امام علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو خوف کھا کے بھاگ جاتے ہیں، اور امام علی صبح اٹھ کے تمام امانتیں لوگوں میں بانٹ کے بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ مدینے آ پہنچتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آج ہم نے ہجرت کی ہے تو کیوں نہ ہم آج کے دن سے اپنے سال اور مہینوں کو گننا شروع کریں۔ تو یوں ہجری سال وجود میں آ گیا، اور تب سے لے کے آج تک ہر مسلمان اس ہجری سال کو یاد کرتا آ رہا ہے۔ لیکن مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا اختتام نہیں کیا اور اللہ کے محبوب سے جنگ کی، جو جنگ بدر کے کنویں کے پاس لگی، تبھی اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور اس میں مکے والوں کے ساتھ لا تعداد سپاہی، گھوڑے، اونٹ، لوازمات زندگی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 313 مسلمان۔ لیکن اللہ کے کرم سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار اور حضرت حمزہ رسول اللہ اور امام علی کے چچا کی تلوار کی برکت سے اللہ نے فتح کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جنگ بدر کے بعد ذکر 2 ہجری میں اللہ کے محبوب کی بیٹی کے لیے بار بار مختلف لوگوں کے رشتے آ رہے تھے، امیر سے امیر تر، خوشحال سے خوشحال انسان بی بی فاطمہ زہرا سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے، جیسے کہ اللہ سے عشق کرنے والے دنیا کی دولت سے عشق نہیں کرتے۔ تو امام علی علیہ السلام پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی چپل اور یہاں تک کہ اپنا گھر بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب کو روئے زمین پہ امام علی علیہ السلام سے پیارا کوئی نہ تھا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد تم اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر دو، لیکن دنیا کو امام علی کا مرتبہ بتانے کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ سب کے سامنے آشنا کرے گا۔ حضور پاک نے کہا کہ آج رات فاطمہ دعا کرے گی، اور دعا کے بعد جہاں فاطمہ کی مرضی ہوگی وہاں اللہ کی مرضی ہوگی، اور آسمان سے ایک تارا آ کے ایک جگہ رکے گا تو اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا تو ایک تارا آسمان میں ظاہر ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ بی بی نے جب 33 مرتبہ پڑھا تو وہ تارا چلنا شروع ہوا۔ چلتے چلتے جب امام علی علیہ السلام کے پاس آیا تو بی بی نے سبحان اللہ کا پھر 33 مرتبہ کیا، اور یوں اصحاب میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی امام علی سے کر دی، اور اس ذکر کو تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔
جیسے کہ اللہ کے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر بالکل مسجد نبوی کے ساتھ بنوایا، یہاں تک کہ کسی کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھلتا تھا، صرف علی اور فاطمہ کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوب بی بی فاطمہ زہرا سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ آپ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جب فجر کا وقت قریب آتا تھا تو آپ سجدے سے سر اٹھا کے کہتی تھی، اے اللہ، تو نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ تیری اس بندی فاطمہ کا ایک سجدہ شکر تک ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی فرمانبرداری کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو شدید بخار تھا، امام علی رات بھر آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا خیال رکھ رہے تھے۔ فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا، آپ
یہاں تک کہ لوگ امام علی سے بات تک نہیں کرتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا کے گھر تک نہیں آتے تھے۔ غربت تو یہ ہے کہ وہ علی جس سے رسول اللہ پیار کیا کرتے تھے، وہ علی مدینے میں کسی انسان کو سلام کرتا تھا تو لوگ سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ جنگ خیبر فتح کرنے کے بعد وہاں کے یہودیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باغات کی جاگیر دی جس کو باغ فدق کہتے ہیں۔ اس جاگیر میں 7 کھجوروں کے باغات تھے۔ اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 40 لاکھ دینار تھی۔ اللہ کے محبوب نے یہ باغات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ تحریر کر دیے تھے۔ جو سال کا معاوضہ ان باغات سے آتا تھا تقریباً 40 لاکھ دینار، وہ بی بی فاطمہ زہرا عرب کے مساکین اور غریبوں میں تقسیم کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ زہرا کے کچھ لوگ اس باغات پہ ہی ہوتے تھے جو دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس باغ کو اپنا حق سمجھا اور جو بی بی فاطمہ زہرا کے لوگ وہاں پہ تھے ان کو بھگا دیا اور یہ کہا کہ یہ ہماری میراث ہے۔ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقت کے حاکم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ باغات اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیے تھے۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں کہ باپ کی دی ہوئی چیز بیٹی سے چھین لے۔ تو وقت کے حاکم نے کہا کہ بنت رسول اللہ سے کہو اپنے دلائل پیش کرے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس امام علی آئے اور کہنے لگے، فاطمہ جاؤ، اگر آج تم نہیں جاؤ گی تو کل زمانہ کہے گا کہ اگر نبی کی بیٹی مانگتی تو ہم دے دیتے۔ بنت رسول اللہ کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف۔ بی بی فاطمہ زہرا نے جو مسجد نبوی کی طرف دروازہ کھلتا تھا اس سے نہیں بلکہ جو باہر کی طرف دروازہ کھلتا تھا اس سے ہو کر جہاں عام لوگ آتے تھے وہاں سے مسجد نبوی میں داخل ہوئی تاکہ ہر خاص و عام یہ دیکھ لے کہ بنت رسول اللہ دربار میں جا کے اپنا حق طلب کر رہی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا دربار میں آ کے کہتی ہے کہ میں بنت رسول اللہ ہوں، میرے لیے میرے بابا فرماتے تھے کہ میں تمام عورتوں سے افضل ہوں اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار بنوں گی۔ جب میں آتی تھی تو میرے استقبال کے لیے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، میرا ماتھا چومتے تھے۔ آج میں اپنے حق کے لیے اس دربار آ پہنچی ہوں۔ تو اس دور کے حاکم نے کہا، کون سا حق؟ پیغمبروں کا کوئی حق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنی میراث چھوڑتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے بے واقف تھے؟ قرآن میں ہے کہ باپ کے مال میں بیٹی کا حق ہوتا ہے، بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ کیا داؤد کا وارث سلیمان نہیں بنا؟ یہ کہہ کے بی بی فاطمہ زہرا وہ سند پیش کرتی ہے جس میں رسول اللہ کی مہر لگی تھی کہ یہ باغ فاطمہ کا ہے۔ جب وقت کے حاکموں کے پاس وہ سند جاتی ہے وہ دیکھ کے کہتے ہیں اس سند کے گواہ کون ہیں؟ بی بی فاطمہ زہرا کہتی ہیں میں معصوم ہوں، میں بنت رسول اللہ ہوں، کیا تم مجھ سے گواہ طلب کرو گے؟ اگر گواہ چاہتے ہو تو اس کائنات میں اللہ کے محبوب کے بعد اگر کوئی سچا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، جس کے لیے اللہ کے محبوب نے کہا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اور یہ حسن حسین میرے گواہ ہیں جس کے لیے اللہ کے محبوب نے کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے ساتھ ام ایمن۔ حاکم وقت نے کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے اور یہ تمہارے بچے اور یہ عورت تمہاری کنیز، لہٰذا ان چاروں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں، اور وہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی سند پھاڑ دیتا ہے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی اس پھٹی ہوئی سند کو چنا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے رسول کی بیٹی کو دنیا والوں نے کس طرح سے اجر رسالت دیا ہے۔ اب میں روز محشر اس پھٹی ہوئی سند کے ساتھ تیری دربار آؤں گی اور وہاں میرا گواہ میرا بابا اور تیرا رسول محمد ہوگا۔ بس بی بی رو رو کے دربار سے چلی گئی۔ تاریخ میں لکھا کئی بار بی بی زمین پہ بیٹھتی ہے، کئی بار بی بی اٹھتی ہے۔ بس وقت بدلتا رہا، ستم بڑھتے رہے، ہر پل بنت رسول اللہ روتی رہتی تھی
लोगों ने जमा होकर कहा कि ये सारा दिन रोने की आवाज आती रहती है, इससे हमारे घरों और हमारे कारोबार में असर पड़ता है। मिलके इमाम अली के पास आए और कहा, अपनी बीवी से कहो कि या दिन को रोए तो हम रात को आराम करें, या तो रात को रोए तो हम दिन को आराम करें। इसकी रोने की आवाज से हमें नींद नहीं आती। इमाम अली रो रो के बिन्ते रसूल अल्लाह के पास आते हैं और कहते हैं कि कल से तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जन्नतुल बकी में हुजरा बना के देता हूँ, इसमें बैठ के तुम अपने बाबा को याद करके जी भर के रोना। यूं उस जगह का नाम बैतुल हुस्न पड़ गया। बीबी फातिमा ज़हरा अपने बच्चों को लेके रोज सुबह वहाँ चली जाती और सारा दिन वहाँ बैठ के रोती, और जब शाम होती तो वापस अपने घर आती। बस इमाम अली से बैत लेने के लिए लोग आग लेके बीबी फातिमा ज़हरा के घर तक आ गए और कहा, अली को बाहर निकालो वरना इस घर को जलाते हैं। बीबी फातिमा ज़हरा दरवाजे तक आई और कहा, क्या भूल गए हो, ये वही दरवाजा है जहाँ अल्लाह के महबूब कहते थे कि ये है मेरी अहल बैत, मैं तुमसे अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत करो। क्या तुम आयत तहीर भूल गए? क्या तुम इस घर का शान भूल गए? क्या भूल गए हो ये घर किसका है, इसमें कौन रहता है? इतनी देर में कोई जालिम घर को आग लगाता है और जोर से दरवाजे को लात मारता है। बस दरवाजे को लात मारना था और अल्लाह के रसूल की बेटी पे वो दरवाजा गिरना था। नबी की बेटी का पहलू शिकस्ता हो गया। अल्लाह के रसूल का तीसरा नवासा मोहसिन शहीद हो गया। अर्श तड़पने लगा, सभी रोने लगी। बीवी फातिमा ज़हरा फरियाद करती है, बाबा देख तेरी उम्मत क्या कर रही है, देख तेरी उम्मत क्या कर रही है। बीवी फातिमा ज़हरा के पेट में बच्चा था, उस लात लगने से वो बच्चा शहीद हो गया और बीबी फातिमा ज़हरा की पसलियां टूट गई। इमाम अली की तौहीन हुई, अहल बैत की तौहीन हुई। हर एक कदम कदम पे इमाम अली रसूलुल्लाह की वो हदीस याद करते रहे कि ए अली मेरे दीन की हिफाजत करना, तलवार नियाम में रखना, किसी से जंग न करना, सब्र करना। ऐसा ना हो कि मेरे बाद लोग कहने लगे कि अभी इनके रसूल ने आंखें क्या बंद की, मुसलमान के खून का प्यासा बन गया। बस अहल बैत की तौहीन के बाद दिन रात बीबी फातिमा ज़हरा रोती रहती थी, अपने बाबा को याद किया करती थी कि ऐ अल्लाह मेरे बाबा के बाद जितने मसाइब मेरे दादा की उम्मत ने मुझ पे ढाए, अगर वो काली रातों पे आते तो काली रातें सफेद दिन में तब्दील हो जाती, अगर सफेद दिनों पे आते तो सफेद दिन काली रातों में तब्दील हो जाते। बस पसलियों के टूटने की वजह से आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती रही। एक दिन आपने अपने बच्चों को कहा कि जाओ अपने नाना के रोजे पे, और अपने शोहर अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को तलब किया और वसीयत की, या अली अगर जिंदगी में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो रोजे महशर मेरे बाबा से कोई शिकायत न करना, और मेरा गुस्ल व कफन रात को देना, और मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, और जिसने मुझे दुख दिए हैं उनको मेरे जनाजे में शरीक नहीं करना। मैं रोजे महशर अपने बाबा से शिकायत करूंगी। वसीयत के बाद बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा, मैं चंद लम्हात अकेले रहना चाहती हूँ, अपने खालिक की इबादत करना चाहती हूँ। जब तक अल्लाह के जिक्र की आवाज आती रहे समझना फातिमा इस दारुल फना में है, जब आवाज आना खत्म हो जाए तो समझ जाना फातिमा दारुल बका की तरफ कूच कर गई। आप हुजरे में अल्लाह की इबादत कर रही थी, अभी थोड़ी ही देर गुजरी कि सैयदा के जिक्र की आवाज रुकी। बस आवाज का रुकना था, कोहराम बर्पा हो गया। वो अली जिसने खैबर और खंदक फतेह की, कभी जमीन पे बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी कमर पे हाथ रख के कहते हैं, ऐ अल्लाह मैं गरीब हो गया, फातिमा के बाद मैं अकेला हो गया। बस नबी की बेटी को इमाम अली ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन दिया, और बीबी फातिमा ज़हरा की वसीयत के मुताबिक किसी को इत्तला न की और रात की तारीकी में तदफीन कर दिया। कोई कहता है अली ने फातिमा को जन्नतुल बकी में तदफीन किया, किसी ने कहा शायद अली ने अपने घर में ही तदफीन किया, किसी ने कहा बैतुल हुस्न में तदफीन किया। आज तक कोई मालूम न कर सका कि अल्लाह के रसूल की उस मजलूम बेटी की कब्र कहाँ है। और यूं अल्लाह के नबी की बेटी दुनिया से खफा होकर अपने बाबा से जा मिली।